معروف اینکر پرسن اور تجزیہ کار عاصمہ شیرازی نے کہا ہے کہ صوبہ بلوچستان میں دہشت گردی کی آگ کو بجھانے کے لیے ضروری ہے کہ ریاست ایک اور فوجی آپریشن شروع کرنے کی بجائے بلوچستان کے نوجوانوں کو سیاسی دھارے میں لانے کی کوشش کرے تاکہ ایک قومی دھارا تشکیل پا سکے۔ اس عمل کا آغاز حقوق بلوچستان جیسا پیکج دے کر کیا جا سکتا ہے۔ ریاست جس خطرناک موڑ پر کھڑی ہے وہاں اسے کثیر الجہتی اقدامات کی ضرورت ہے، مگر اس سب سے پہلے ریاست کو انکار کی کیفیت سے نکلنا ہوگا۔ دلوں اور ذہنوں کو جیتنے کی ترکیب لگانا پڑے گی جو صرف سیاست کے راستے سے ہی نکل سکتی ہے۔ بی بی سی اردو کے لیے اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں عاصمہ شیرازی کہتی ہیں کہ المیہ اور کیا ہوگا کہ ایک ریاست کے 80,000 سے زائد افراد، شخصیات، اہلکار اور جوان دہشت گردی کی بھینٹ چڑھ جائیں اور پھر بھی دہشت گردی کے خلاف بیانیہ نہ بن سکے۔ کیا ستم ظریفی ہے کہ جنازے اٹھانے والے کاندھے جنازے اٹھا اٹھا کر جھک جائیں مگر مارنے والوں کے خلاف نفرت پیدا نہ ہو سکے؟ کیا بدنصیبی ہے کہ ہر 10 سال بعد دہشت گردی روپ بدل کر آ جائے اور امن کا وقفہ مختصر سے مختصر ہوتا چلا جائے؟ سچ تو یہ ہے کہ دہشت گردوں نے نفرت کا ایک مقبول بیانیہ بنا لیا ہے، مگر ہم محبت کا بیانیہ بھی نہیں بنا پائے۔ انتہا پسند میڈیا سے لے کر سوشل میڈیا تک سب ایک واضح پالیسی کے ساتھ لیس ہیں، لیکن ہم اب تک دہشت گردوں کے حامی نہیں پہچان سکے۔ سینئر اینکر پرسن کا کہنا ہے کہ فسادی عناصر عوام کی پذیرائی کے لیے جھوٹ کا ہر حربہ آزما رہے ہیں، مگر ہم سچ بتانے میں بھی کامیاب نہیں ہو پا رہے۔ کچھ تو ہے جسے اب کھوجنا ہوگا، خود سے سچ کہنا ہوگا، انکار کی کیفیت سے نکلنا ہوگا۔ ان کا کہنا ہے کہ اب ارباب اختیار و اقتدار گزشتہ پالیسیوں پر تانہ زن ہوتے ہیں تو انتشار پسند مورچہ زن ہر 5 برس میں کئی فوجی آپریشن جنم لیتے ہیں اور سوال پھر امن و امان کو درپیش خطرات کی صورت میں ہی نکلتا ہے۔ ہر بدلتی حکومت میں نیشنل ایکشن پلان کی اہمیت پر زور دیا جاتا ہے، لیکن ہر بار اس ایکشن میں قوم کو شامل کرنے کی اہمیت منفی ہو جاتی ہے۔ 2014 میں نیشنل ایکشن پلان مرتب ہوا جو تمام سیاسی جماعتوں کا متفقہ تھا اور نتیجہ ایک کامیاب آپریشن کی صورت میں ہوا جس کا نام ضرب عزم تھا۔ اسی طرح آپریشن راہ حق جس کے تحت 3 ماہ میں سوات کو دہشت گردوں سے پاک کیا گیا اور وہاں کے باسی مختصر ترین وقت میں گھروں کو لوٹے، یہ آپریشن بھی وہاں کی سیاسی جماعتوں کی شمولیت اور رضامندی کے بغیر ممکن نہ تھا۔ عاصمہ کا کہنا ہے کہ عوام میں پذیرائی رکھنے والی سیاسی جماعتیں جن کی جڑیں عوام میں ہوں، ان کے بغیر کسی قسم کی فوجی آزمائش یا مشق محض غلطیوں اور سانحوں کو جنم دیتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بلوچستان سے تورخم کی سرحد تک ریاست ایک چیلنج سے نمٹ رہی ہے۔ صرف ایک برس میں 1758 دہشت گرد حملے ہو چکے ہیں۔ سیکورٹی اہلکار جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں جبکہ ایک حملے سے دوسرے کے درمیان وقفے کو امن قرار دیتے ہیں۔ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ایک واضح اور مفصل سافٹ اسٹیٹ یعنی نرم ریاست کے بیانیے کی ضرورت ہے، اور پھر ہارڈ اسٹیٹ یعنی سخت گیر ریاست کے تڑکے کی اہمیت بھی ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایک سافٹ ریاست کے طور پر ناکامی سے کیوں دوچار ہیں۔ دراصل ریاست پاکستان کو ایک ہی وقت میں مختلف مسائل کا سامنا ہے۔ ایک طرف بلوچستان جہاں علیحدگی پسند سرگرم ہیں اور آئے دن بے گناہوں کا قتل کرتے نظر آتے ہیں، تو دوسری طرف تحریک طالبان اور اس جیسی کئی تنظیمیں خیبر پختونخوا میں دہشت پھیلا رہی ہیں۔ ان کا مرکزی ہدف اب عوام کی بجائے سیکورٹی اہلکار ہیں، یعنی ٹی ٹی پی عوام کے دلوں میں گھر کرنے کے لیے انہیں اب نشانہ نہیں بنا رہی۔ سوال یہ ہے کہ کیا طالبان کو اس سلسلے میں عوام میں پذیرائی مل رہی ہے؟ کیا انہیں اہلکاروں کو نشانہ بنانے میں عوام کی جانب سے کسی رکاوٹ کا سامنا ہے؟ ریاست کو طالبان کی جانب سے ہونے والی دہشت گردی کی کارروائی اور اس کی پذیرائی کے دونوں پہلوؤں پر غور کرنا ہوگا۔ عاصمہ کہتی ہیں کہ حال ہی میں ڈی آئی خان اور بنو میں عوامی مزاحمت اور فوجی کارروائی کے بعد طالبان دہشت گردوں کو بڑی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ خیبر پختونخوا میں عوام دہشت گردوں کے خلاف مزاحمت کرتے نظر آتے ہیں۔ پختونخوا کے بہادر عوام انتہا پسندی کا شکار ہیں اور اپنے سماجی ڈھانچے کی بربادی کا ادراک بھی رکھتے ہیں، مگر وہاں ایسے ماحول کی ضرورت ہے جس میں سیاسی اور عوامی جماعتیں ریاست کے شانہ بشانہ کھڑی ہوں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ریاست تحریک انصاف سمیت تمام عوامی جماعتوں کو اعتماد میں لے کر آگے بڑھ سکتی ہے؟ یاد رہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کسی بھی آپریشن کے مخالف ہیں اور عمران خان بھی دہشت گردوں کے خلاف عوامی بیانیہ لے کر چلنے کو تیار نہیں۔ دوسری جانب بلوچستان میں علیحدگی پسندوں اور ریاست کے درمیان لگی آگ نے بھڑکنا شروع کر دیا ہے۔
बलूचिस्तान में कुदरती और अवामी सियासी जमातों को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर दिया गया है। अवाम और रियासत के दरमियान पुल का किरदार अदा करने वाली सियासी जमातों को सियासी निजाम से माइनस किए जाने का अमल एक अरसे से जारी था और इस ताबूत में आखिरी कील 2015 में डॉक्टर मालिक की हुकूमत बरतरफ करके ठोंक दी गई। अब मसनूई और गैर फितरी सियासी माहौल में असल क़यादत कहीं और चली गई है। बात बहुत आगे निकल गई है और इस बार थोड़े से बात नहीं बनेगी। इस सूरत हाल का हल एक मुतफ़क्का नेशनल एक्शन प्लान है। रियासत को बलूचिस्तान के नौजवानों को सियासी धारे में लाना होगा, जब ये कौमी धारा तश्कील पाएगा। इसके लिए लैपटॉप स्कीम से ज्यादा हुकूक बलूचिस्तान जैसे पैकेज की जरूरत है। रियासत जिस खतरनाक मोड़ पर खड़ी है, वहाँ इससे कसीरुल जहती इक़दाम की जरूरत है, मगर इस सबसे पहले रियासत को इनकार की कैफियत से निकलना होगा। दिलों और जहनों को जीतने की कोई तरकीब लगाना पड़ेगी और वो तरकीब सिर्फ सियासत के रास्ते से ही निकल सकती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।